بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زمانہ تھا جب فرحانہ کے باپ کے پاس بہت زیادہ دھن دولت تھی۔ لوگ اس سے میل جول رکھنا باعث فخر سمجھتے تھے اور دولت کے بلبوتے پر ہی وہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب دولت پاس ہو تو آس پاس خوش آمدی یعنی جھوٹی تعریف کر کے اپنا الو سیدھا کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی رہتی ہے۔ یہی حال ارباز کا تھا۔ کھانے پینے اور دوستی کی آڑ میں لوٹ مار کرنے والے ایسے لوگ اس کی جان سے چمٹے کہ اسے احساس بھی نہ ہوا اور اس کی دولت ختم ہوتی چلی گئی۔ کوئی بیٹا تو تھا نہیں جو اس کی دولت کو سنبھالتا یا پھر دیکھ بھال کرتا۔ ایک بیٹی تھی فرحانہ، جسے اس نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ اسے کاروبار کی سوجھ بوجھ تھی اور نہ ہی اس نے کبھی باپ کے معاملات پر غور کرنے کی فکر کی تھی۔ ارباز کے 2 بھائی تھے جو بیرون ملک رہتے تھے۔ فرحانہ نے جوانی میں قدم رکھا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے باپ کو اس کی شادی کی فکر ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی بوڑھا ہو گیا تھا اور بہت سی بیماریوں کا شکار رہنے لگا تھا۔ اس کو ایسے نوجوان کی تلاش تھی جو اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد اس کے کاروبار کو سنبھال سکے۔ شادی کے لیے سوالی بن کر بہت سے لوگ آئے، مگر ارباز کو کسی مخلص لڑکے کی تلاش تھی۔ دل تھا کہ کسی ایک کے لیے بھی گواہی دینے کو تیار نہ تھا۔ اس کی لاڈلی بیٹی اور ساری عمر جمع کی ہوئی دولت کسی کو سونپ دینا اتنا آسان نہ تھا۔ کئی ماہ سوچ و بچار میں گزر گئے۔ فرحانہ بیچاری خاموش باپ کے فیصلے کی منتظر تھی۔ یہی اس کی سمجھدار طبیعت کا تقاضا تھا۔ سالوں بعد ارباز کا بھتیجا پاکستان آیا تو ارباز کو فہیم کے اندر اپنے بھائی کی جھلک اور بھائی جیسی کشش محسوس ہوئی تھی۔ اسے گلے لگا کر ارباز کو اپنے مرے ہوئے ماں باپ اور نہ جانے کتنے رشتہ دار یاد آ گئے تھے۔ فہیم اپنے باپ کا ملک دیکھنے کے لیے یہاں آیا تھا، مگر جب اپنے چچا کی اتنی بے لوث محبت دیکھی تو یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ارباز اس کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس کے دل میں چھپے لالچ اور حرص کو محسوس ہی نہیں کر پایا، یا شاید ساری عمر گزارنے کے باوجود اسے کھرے کھوٹے کی پہچان ہی نہ کرنی آئی تھی۔ 1 مہینے بعد ہی بڑے بھائی بھابھی کا فون آ گیا اور وہ بولے، ہمیں تو لگتا ہے ہمارے فہیم کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ کیا ہی اچھی بات ہو کہ اگر آپ اسے اپنا داماد بھی بنا لیں، کیونکہ اس کا وہاں دل لگ گیا ہے، واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ یہ بات ارباز کے دل کو ایسی لگی کہ فوراً حامی بھر لی، اور پھر فہیم کے ماں باپ رسمی طور پر آئے اور ان دونوں کی شادی کروا کر واپس چلے گئے، جبکہ فہیم یہیں اپنے سسرال میں رہنے لگا۔ فہیم کی موجودگی میں ارباز کو بیٹے کی جو کمی محسوس ہوتی تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ وہ تھا بھی بہت میٹھی زبان اور ٹھنڈے لہجے کا مالک کہ کوئی بھی اس کا گرویدہ ہو سکتا تھا۔ وہ ہر معاملے میں ارباز کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور آہستہ آہستہ اس نے کاروبار کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ ارباز خوش تھا کہ چلو بڑھاپے میں انہیں آرام نصیب ہو گیا۔ ان کی ساری مال و دولت بیٹی اور داماد کی تھی، سو انہوں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ فہیم ان کے ساتھ کسی قسم کی غداری کر سکتا ہے۔ ان کا یہ اندھا اعتماد ہی ان کی بیٹی کی زندگی کو جہنم سے بدتر بنا گیا تھا۔ ایک روز ارباز ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گئے، اور اسی دن سے فرحانہ کے لیے بدقسمتی کا دروازہ کھل گیا۔ بظاہر خوش اخلاق اور پرخلوص نظر آنے والا فہیم اپنی اصلیت زیادہ دن نہ چھپا سکا۔ ایک روز فرحانہ کو معلوم ہوا کہ فہیم اس کے باپ کے کاروبار سے ایک بڑی رقم ہر ماہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھیجتا ہے، تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے آواز بلند کی تو فہیم اس سے لڑ پڑا اور اسے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں کہ 1 روپے کو تمہاری مرضی سے خرچ کروں۔ اس کاروبار میں میری بھی محنت لگی ہے، صبح سے شام تک میں بھی کام کرتا ہوں، میری مرضی، میں جیسے چاہے پیسے خرچ کروں، تم مجھے منع کرنے والی کون ہوتی ہو؟ یہ باتیں سن کر فرحانہ غم زدہ ہو گئی اور وہ بہت دیر تک روتی رہی، مگر افسوس اس کے آنسوؤں کا فہیم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بڑے مطمئن انداز میں تیار ہو کر واپس چلا گیا۔ اسی دن فرحانہ سمجھ گئی تھی کہ ان لوگوں سے فہیم کی فطرت پہچاننے میں غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا
آئندہ اس نے اپنے لب سی لیے، مگر ایک منہ زور طوفان تھا جو شاید اس کے باپ کے مرنے کا انتظار ہی کر رہا تھا، اور اب اس کے مرنے کے فوراً بعد اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ فہیم نے مختلف قسم کی لڑکیوں سے دوستی کر لی اور ان پر اپنا پیسہ لٹانے لگا۔ فرحانہ اپنے باپ کی دولت کو اتنی بے رحمی سے لٹتا دیکھتی تو دل ہی دل میں کڑتی رہتی۔ ایک دن فہیم اپنی ایک ماڈل دوست کو گھر لے آیا تو فرحانہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے ان دونوں کو اتنا ذلیل کیا کہ بات حد سے بڑھ گئی۔ فہیم اور فرحانہ کی بہت بری لڑائی ہوئی۔ فہیم کی دوست یہ سب دیکھ کر وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئی، جبکہ فرحانہ کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ فہیم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور طلاق کی دھمکی دے دی۔ فرحانہ کو اتنا یقین ضرور تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکے گا، کیونکہ اس صورت میں اسے ارباز کی دولت سے ہاتھ دھونا پڑتا، مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ اگلے دن صبح کو فہیم اسے بغیر کچھ کہے آفس کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ پورا دن فرحانہ کا بہت ہی اداس گزرا تھا۔ اب فہیم کے علاوہ اس کا دنیا میں تھا ہی کون، مگر فہیم شاید اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس دن وہ رات کو گھر آیا تو اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ فرحانہ نے شکر ادا کیا کہ چلو اس کا موڈ تو کچھ بہتر ہوا۔ وہ طنزیہ باتیں کرنے کے بجائے بہت مسکرا کر فرحانہ سے بات کر رہا تھا۔ فرحانہ خوش تھی، یا یوں سمجھ لی کہ اس نے خود کو بہلا لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤ، کچھ دن وہاں گزار لو تاکہ تمہارا دماغ فریش ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب گھر آؤں تمہارا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھوں۔ اس نے اتنے پیار سے کہا کہ فرحانہ کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہ بچی۔ وہ بولی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں بھی گھر میں رہ کر بور ہو گئی ہوں۔ فرحانہ نے کہا، اور فہیم کے آفس جانے کے بعد وہ اپنے کپڑے پیک رکھنے لگی۔ فاخرہ اس کی دور پار کی خالہ تھی۔ کوئی رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فاخرہ سے ہی تھوڑا بہت میل جول تھا۔ خالہ فاخرہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور اسے گلے لگا لیا تھا۔ فہیم اسے باہر ہی ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ خیر سے آئی ہے؟ خالہ فاخرہ نے اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر سوال کیا۔ فرحانہ شرمندہ سی ہو گئی اور مسکرا کر بولی، جی خیریت سے آنا ہوا ہے۔ گھر میں رہ رہ کر اکتا گئی تو فہیم نے کہا کہ کچھ روز آپ کے ہاں رہ لوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، فاخرہ خوش ہو کر بولی اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر اندر چلی گئی۔ فاخرہ کا گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ فرحانہ کو گھٹن سی محسوس ہوئی، مگر وہ اس بارے میں کچھ نہ بولی۔ ایک دن ہی وہاں بہت مشکل سے گزرا تھا۔ فاخرہ اکیلی رہتی تھی، اسے جیسے اپنے سالوں پرانے قصے سنانے کے لیے کسی کی تلاش تھی، اور فرحانہ کی صورت اس کی یہ تلاش پوری ہو گئی تھی۔ سو وہ پورا دن بے تکان بولتی رہتی، تھکتی تھی اور نہ ہی رکتی تھی۔ فرحانہ بیچاری سدا سے خاموش ماحول میں رہنے کی عادی، سن سن کر اکتا جاتی، کان پک جاتے، مگر وہ چپ نہ ہوتی۔ اسے کسی بات پر فرحانہ کے رد عمل کی بھی پرواہ نہیں تھی، سو کچھ باتیں تو اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر جاتیں۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی اور فہیم کی بات مان کر اب پچھتا رہی تھی۔ اب چاہتی تھی کہ فہیم جلد اسے لینے کے لیے آ جائے، مگر ایسی نوبت ہی نہ آئی اور اس ظالم شخص نے وہ مان اور رشتہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جس کی بنیاد پر وہ فہیم کی راہ تک رہی تھی۔ 2 دن بعد فہیم نے طلاق نامہ بھیج کر ہمیشہ کے لیے اس سے اپنا رشتہ ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ بت بنی بہت دیر تک طلاق نامہ دیکھتی رہی۔ صدمے سے اس کا برا حال تھا، جبکہ خالہ فاخرہ بھی حیران ہو کر بہت دیر تک اس کے ساتھ کھڑی طلاق نامہ گھورتی رہی۔ اسے فہیم سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ ایسے کیسے اس کمبخت کی ہمت ہو گئی؟ میں جا کر اس کی خبر لیتی ہوں، فاخرہ نے غصے سے کہا اور اسی وقت گھر سے نکل گئی۔ 3 گھنٹے بعد جب فاخرہ ہانپتی کانپتی واپس آئی تو اس کے پاس بتانے کے لیے بہت بری خبر تھی۔ وہ تو مکان اور کاروبار سب بیچ کر فرار ہو گیا ہے۔ خالہ فاخرہ نے آتے ہی یہ بری خبر دی تو فرحانہ پر بجلی سی گری۔ فہیم اتنا بڑا دھوکے باز نکلے گا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بے گھر ہو گئی تھی،
یہ سوچ ہی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ خالہ فاخرہ نے بظاہر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مگر ظاہر ہے کون کسی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ فاخرہ خود لوگوں کے زکوٰۃ فطرات لے کر اپنا گزارا کر رہی تھی۔ کچھ دن اسی غم میں گزر گئے۔ ایک دن فرحانہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ فاخرہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک بچے کو جنم دینے والی ہے۔ یہ سن کر تو فاخرہ نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ وہ گھر آ کر بولی، لو جی کر لو گل، دھوکے باز گیا ہے تو چاند چڑھا کر گیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں فرحانہ، اس مصیبت کو اپنے گلے سے اتار پھینک۔ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے فوراً کسی طرح باپ کے حوالے کر یا پھر یتیم خانے چھوڑ دے۔ جب باپ کو ہی پرواہ نہیں ہے تو کیوں ذمہ داری اٹھائے گی؟ یہ سن کر فرحانہ کو بہت دکھ ہوا اور وہ بولی، بس کر دو خالہ فاخرہ، مانا میں ان دنوں آپ پر بوجھ ہوں، مگر میرے ہونے والے بچے کو اس طرح نہ کہیں جس نے ابھی اس دنیا میں آنکھ ہی نہیں کھولی ہے۔ لو بھلا میں نے ایسی کون سی غلط بات کر دی ہے جو تو الٹا میرے پیچھے پڑ گئی ہے؟ سچ ہے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ خالہ فاخرہ نے غصے سے کہا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت فرحانہ کو بہت بے عزتی محسوس ہوئی اور وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس کا بھی کوئی گھر ہوتا، جائیداد اور کاروبار سب فہیم لے اڑا تھا۔ اس نے کئی بار فہیم اور اس کے ماں باپ سے رابطہ کرنا چاہا تھا، مگر کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ وہ سمجھی کہ شاید خالہ فاخرہ اپنی ضد چھوڑ چکی ہے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ 8 ماہ بعد جب فرزانہ کی پیدائش ہوئی تو بہت سے لوگ اسے گود لینے کے لیے سوالی بن کر اس دروازے پر آ موجود ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں کو خالہ فاخرہ نے امید دے رکھی تھی، اور کچھ لوگ تو اس بچے کے بدلے بھاری رقم بھی دینے کے لیے تیار تھے۔ مگر فرحانہ کا دل اتنا سخت ہرگز نہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا سودا کر دیتی۔ بچی کو دیکھ کر فاخرہ کے دل میں لالچ اور حرص کا بیج جڑ پکڑ چکا تھا، جو جلد ہی تناور درخت میں بدل گیا، اور وہ دن رات فرحانہ کا جینا حرام کرنے لگی ہوئی تھی۔ مگر وہ کسی طور نہ مانی تو اسے گھر سے نکال دیا۔ اب فرحانہ کے پیروں تلے زمین تھی اور نہ ہی سر کے اوپر چھت۔ کسی کے اوپر اعتبار کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کے ہاں رک سکتی تھی۔ وہ چلتے چلتے ایک ایسے ادارے میں آ گئی جو دنیا کے سامنے ایک عورتوں کی فلاحی تنظیم تھی، مگر در حقیقت ایک پورا نیٹ ورک تھا جو جسم فروشی جیسے کام میں ملوث تھا۔ فرزانہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی کی بدولت ہی فرحانہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ زندگی کا یہ ورق پلٹا تو جیسے وقت رک سا گیا۔ فرحانہ نے کسی خوشی کی دستک سنی اور نہ ہی بدلتا موسم اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکا۔ وہ مٹی کا مادھو بن چکی تھی جس سے اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرزانہ کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایسا گاتی کہ سننے والا مدہوش ہو جاتا۔ اس کی آواز میں جادو تھا جو لوگوں پر اپنا سحر طاری کر دیتا تھا۔ خانم جسے اس کاروبار میں ملکہ کی سی حیثیت حاصل تھی، اس کا کام ہی چھپے ہوئے فنکار کی صلاحیت کو ابھارنا تھا، اور وہ اس کام میں طاق تھی۔ اس نے فرزانہ کے لفظوں کے پیچھے چھپی دل فریب آواز اور گائکی کے فن کو محسوس کر لیا تھا۔ فرزانہ کے ہوش سنبھالنے کے بعد اس کی تربیت ملکہ نے معروف گلوکاروں سے کرائی تھی، اور جلد ہی وہ محفلیں سجانے لگی اور محفلوں کی جان بننے لگی۔ فرحانہ نے بیٹی کے لیے ایسا خواب تو بالکل نہیں سجایا تھا، لیکن وہ خاموش تھی اور صبر کرنا اس کی فطرت بن گئی تھی۔ ویسے بھی فرزانہ اپنی زندگی میں خوش تھی، تو اسے خوش دیکھ کر وہ بھی کسی حد تک مطمئن ہی تھی۔ فرزانہ کی آواز لاکھوں کا بزنس کرتی تھی، جس کی وجہ سے فرحانہ کو بھی خانم ہاؤس میں خاص عزت اور اہمیت حاصل تھی۔ ایک دن رات کا وقت تھا۔ خانم ادھر سے ادھر انتظامات دیکھتی پھر رہی تھی، اور فرزانہ کو تیار کرنے کے لیے مہنگی ترین آرٹسٹ بلائی گئی تھی۔ پورا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رنگا رنگ روشنی اور لباس دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے زندگی کی ساری رونقیں یہیں آ سمائی ہوں۔ فرزانہ مستی کسی کیفیت میں تھی۔ اپنی آواز کا جادو بکھیرنے کے لیے اس کا دل مچل رہا تھا، اور وہ وقت دور بھی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے پورا ہال شائقین سے بھرنے لگا۔ فرزانہ کی آواز کے رسیا اس کے سحر میں جکڑے جانے کے لیے بے تاب وہاں آنے لگے، اور جب وہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ بچی تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ کچھ
نامراد دروازے سے ہی واپس لوٹ گئے، کیونکہ ایک بار دروازہ بند ہونے کے بعد دوبارہ نہیں کھلتا تھا۔ یہ خانم کا ایک بڑا اصول تھا۔ حسب معمول آج بھی محفل سجی، اور کیا خوب سجی۔ فرزانہ کی آواز نے دلوں پر سحر طاری کر دیا۔ لوگ اس کی آواز میں گم ہو کر اسے سنتے رہے۔ اس کی آواز کا سوز کئی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ 3 گھنٹے بعد محفل برخاست ہوئی اور فرزانہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے محفل سے رونق ہی چلی گئی ہو، ساری روشنیاں ہی مدھم پڑ گئی ہوں اور سارے رنگ پھیکے پڑ چکے ہوں۔ رفتہ رفتہ لوگ اٹھ کر اپنی راہ چلنے لگے، کچھ باہر نکل کر سگریٹ سلگانے لگے۔ فرزانہ اپنی جادوئی آواز کی بدولت ایک وقت میں کئی دلوں پر راج کر رہی تھی۔ خانم ایک بھاری رقم اپنے دوپٹے کے پلو میں سمیٹ کر خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے مٹھی بھر نیلے نیلے نوٹ فرحانہ کو اسی وقت تھمائے اور پھر وہ دونوں ماں بیٹی اپنے پورشن میں چلی گئیں۔ ان دونوں کے لیے اب ایک الگ پورشن تیار کرایا گیا تھا، جس میں ہر طرح کی سہولت اور فرزانہ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کا انتخاب کیا گیا تھا۔ فرزانہ بہت تھک گئی تھی۔ اس وقت اسے شدید نیند ستا رہی تھی۔ اس نے کھانے کے لیے منع کیا اور فون کر کے خانم کو تازہ پھلوں کا رس بھیجنے کا کہہ کر لیٹ گئی، مگر لیٹتے ہی وہ نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی۔ تھکن اتنی شدید تھی کہ وہ جوس کا انتظار بھی نہ کر سکی اور نہ ہی اس نے کپڑے بدلے تھے۔ ملازمہ آئی اور اس نے فرزانہ کو بے خبر سوتا دیکھا تو جوس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ اس نے فرزانہ کو جگا کر اس کی نیند خراب کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر فرزانہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھانا چاہا، لیکن ہاتھ ہلانا اس سے دشوار ہو گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ ایک مضبوط چیز کے حصار میں ہو۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھ کو دیکھا تو خوف کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کے پاس ایک لمبا چوڑا اور بھیانک صورت والا جن بیٹھا تھا۔ اس نے فرزانہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرزانہ کے حلق سے بڑی مشکل سے آواز نکلی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور ڈر کے مارے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ڈرو نہیں اے پیاری لڑکی، میں تو تمہارے بال سہلانے آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بڑا سا سیاہ ہاتھ فرزانہ کے بالوں تک لے جا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہٹو میرے پاس سے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ فرزانہ چیخی اور بیڈ سے نیچے چھلانگ لگا دی، جس کے نتیجے میں اس کا سر سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا اور وہ فرش پر اوندھے منہ آ گری۔ اس کے منہ سے بلند آواز میں چیخ نکلی تھی اور پھر وہ غنودگی میں چلی گئی اور اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ رات کے پہر فرحانہ کی آنکھ فرزانہ کی چیخ کی آواز سے کھلی تھی۔ کچھ پل تو اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ آخر یہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ دوڑ کر فرزانہ کے کمرے کی طرف آئی۔ اس دوران خانم بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ ابھی تک جاگ کر نوٹ گن رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بروقت وہاں پہنچی تھی۔ فرزانہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ فرزانہ جو ان کے لیے ایک لاٹری تھی، یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا چراغ تھا جس نے ان کے دن بدل دیے تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے صدمے کسی حالت میں اس کی طرف بڑھی تھی، جس کا سر فرحانہ کی گود میں تھا اور وہ مسلسل اسے ہلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کو فون کر، فرحانہ جا، جلدی جا، خانم نے کہا اور فرزانہ کا سر اپنے ہاتھوں میں تھام کر ہلانے جلانے لگی، جبکہ فرحانہ دوڑ کر ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے گئی تھی۔ گرنے کی وجہ سے فرزانہ کے سر پر زخم آئے تھے۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے آ کر مرہم پٹی کر دی تھی۔ نشہ آور انجیکشن لگانے کی وجہ سے فرزانہ جلدی ہی سو گئی تھی۔ اگلے دن خانم اور فرحانہ اس کے سرہانے پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ فرحانہ کی آنکھوں میں اور چہرے پر ممتا چھائی تھی اور وہ فرزانہ کے اوپر مسلسل کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اس کی چاہت اور محبت بے غرض تھی۔ بیٹی کے رشتے کے علاوہ اس کے پاس کوئی رشتہ موجود نہ تھا اور ایک یہی رشتہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر پیارا تھا۔ خانم کے چہرے پر
فکرات کا جال بچھا ہوا تھا۔ اس کا دماغ نفع اور نقصان کے درمیان جھول رہا تھا۔ فرزانہ نے اپنی آواز کے بلبوتے پر خانم ہاؤس کی تقدیر بدل دی تھی۔ بڑے بڑے امراء اور رئیس زادے خانم ہاؤس کا رخ کرنے لگے تھے۔ خانم کے بینک اکاؤنٹ بھر گئے تھے اور اب ہاتھ آئی جادو کی پری کو اس حالت میں دیکھ کر خانم کی جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ 3 دن اسی حالت میں گزر گئے تھے۔ فرزانہ اپنے بیڈ پر لیٹی تھی جب خانم اس کے لیے چکن کی یخنی بنا کر لائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں خانم، اب مجھے ایسے بیمار لوگوں والے کھانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خانم نے بڑے پیار سے اپنے ہاتھ سے 1 چمچ فرزانہ کے منہ میں ڈالا تو اس نے ناک چڑھا کر کہا، یخنی نہیں پیو گی تو طاقت کیسے آئے گی؟ خانم نے بڑے دلار سے کہا۔ اس کے لہجے میں بناوٹی پیار تھا اور لامحدود غرض چھپا ہوا تھا۔ میں ریاض کرنا چاہتی ہوں خانم۔ آدھا پیالہ ختم کرنے کے بعد فرزانہ نے خواہش ظاہر کی تو خانم کے چہرے پر تو گلاب کھیل اٹھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے میری جان، اس نے خوش دلی سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد فرزانہ کی آواز لفظوں کو تازگی دینے لگی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں آنکھیں بند کیے اور لفظوں میں کھو کر گانا گا رہی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے بہت قریب کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے اپنے قریب کوئی بھی محسوس نہ ہوا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ آنکھیں بند کیے گانا گانے لگی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسے اپنے ماتھے پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں تو اس نے آنکھیں کھول دیں، مگر اس بار میں اس کے آس پاس کوئی موجود نہ تھا۔ وہ اب تو غصے کا شکار ہو رہی تھی۔ اس ہال میں وہ گانا گانا تو دور کی بات، صرف سونا چاہتی تھی، لہٰذا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ ابھی وہ گہری نیند میں گئی ہوئی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب بیٹھ کر کہہ رہا ہو، فرزانہ، میری پیاری فرزانہ، گانا گاؤ نا، مجھے بہلاؤ نا، فرزانہ، فرزانہ۔ فرزانہ ڈر کر اٹھ گئی اور اس نے اپنے بہت قریب ایک خوبصورت نوجوان کو بیٹھے دیکھا تو حیران رہ گئی اور بولی، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ میں زرتاج جن ہوں اور تم سے شدید محبت کر بیٹھا ہوں۔ میری محبت کو نہ ٹھکرانا فرزانہ، دیکھو ڈرنا مت، میں کتنے خوبصورت چہرے کے ساتھ تمہارے سامنے آیا ہوں۔ کیا واقعی تم جن ہو؟ فرزانہ بے یقین تھی اور پھر خود ہی بولی، نہیں نہیں، تم کوئی ڈاکو ہو اور ہمیں لوٹنا چاہتے ہو، تم جن ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہو۔ وہ ہنس رہی تھی اور زرتاج کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے آس پاس گلاب کھل اٹھے ہوں۔ اس کی ہنسی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ اس میں کھو گیا۔ وہ دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ فرزانہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک انسان سے نہیں بلکہ جن سے باتیں کر رہی ہے۔ کافی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو فرزانہ نے ایک نظر دروازے پر ڈال کر زرتاج کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ فرزانہ کو اپنے دل میں اداسی پھیلتی محسوس ہوئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل رک سا گیا ہو۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے فرحانہ کھڑی تھی۔ وہ حیران ہو کر خوش ہو رہی تھی۔ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کسی سے نہیں۔ فرزانہ نے ماں سے جھوٹ بول کر بات ہی بدل دی۔ اگلے دن خانم ادھر سے ادھر اڑی اڑی پھر رہی تھی۔ فرحانہ نے اسے خوش دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیا بات ہے خانم، بہت خوش دکھائی دے رہی ہو، یوں سمجھ لو نصیب کھل گئے ہمارے۔ خانم نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا تو فرحانہ ہنس کر بولی، کیوں بھائی، قارون کا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے یا وزیر اعظم کی سیٹ مل گئی ہے؟ بس ایسا ہی سمجھ لو، خانم نے اترا کر کہا تو فرحانہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ فرزانہ سے کہو تیار رہے، آج رات اور تھوڑا ریاض بھی کر لے، آج اسے ایک کانسرٹ میں جانا ہے، پہلی بار ملک کے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اسے کہو تیاری اچھی سے کر لے، آج اگر بات بن گئی تو سمجھو اپنی فرزانہ ہمارے لیے خزانہ بن جائے گی، لمبی اڑان بھرے گی اور ساتھ میں ہمیں بھی اڑائے گی۔ خانم تصور ہی تصور میں اپنے اوپر دولت کی بارش ہوتی محسوس کر رہی تھی، جبکہ فرحانہ حیران ہی کھڑی رہ گئی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی بیٹی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اسے دور دراز سے گانے کی آفرز آنے لگی تھی۔ فرزانہ کے سر عشق سوار تھا
اسے کسی قسم کی مشق کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے دل میں محبت کا جو گلاب کھلا تھا، اس نے اس کی آواز سمیت اس کے پورے وجود کو مہکا دیا تھا۔ فرزانہ کانسرٹ میں پہنچی تو شائقین کا ایک جمع غفیر وہاں موجود تھا۔ بڑے بڑے ایکو سسٹم اور مائک دیکھ کر فرزانہ کو ایسا لگا جیسے ملک کے اس بڑے کانسرٹ میں آج اس کا پہلا دن ہی اس کا آخری دن ثابت ہوگا۔ ملک کے نامور گلوکار بلائے گئے تھے جن کے ساتھ فرزانہ کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ سب فنکاروں نے اپنے فن کا اظہار بڑے ہی پراعتماد انداز اور خوبصورتی سے کیا تھا، جنہیں دیکھ کر فرزانہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس سے زیادہ فن میں مہارت رکھتے ہیں، اور اب اسے احساس کمتری کا احساس ستا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ تمام فنکاروں میں سب سے کم عمر اور ناتجربہ کار فنکارہ تھی۔ اپنے نام کی پکار پر وہ اسٹیج کی طرف بڑھی تو اسے دیکھ کر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، جس سے اس کا حوصلہ کچھ بڑھا تھا۔ اس نے مائک ہاتھ میں لیا تو الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ وہ پہلی بار کسی اسٹیج پر پرفارم کر رہی تھی۔ خانم ہاؤس سے نکل کر گانے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے اسے ایسا لگا جیسے سارے الفاظ اس کے ذہن سے مٹ گئے ہوں اور اس کی زبان پر تالا لگ گیا ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر ہزاروں کی تعداد میں موجود لوگوں کو دیکھا جو اس پر نگاہیں جمائے بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان اسے زرتاج دکھائی دیا جو اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ فرزانہ کو بہت سی توانائی اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ اسے محسوس نہیں ہوا کہ کب الفاظ اس کی زبان سے نکل کر لوگوں پر اپنا سحر طاری کرنے لگے۔ اس کی آواز نے سما باندھ دیا تھا۔ فرحانہ اور خانم بے یقین سے دیکھ رہی تھیں اور ساتھ یہ سوچ رہی تھیں کہ اتنی خوبصورتی سے کبھی اس نے گانا نہیں گایا تھا۔ اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ اتنا دل فریب تھا کہ پورے ہال میں سناٹا طاری ہو گیا تھا، اور جب اس نے گانا ختم کیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ کچھ لوگ آٹوگراف لینے کے لیے اس کے قریب آئے تھے، جبکہ وہ رش سے بچنے کی کوشش میں ہلکان سی ادھر ادھر زرتاج کو دیکھ رہی تھی، مگر شاید وہ غائب ہو چکا تھا۔ خانم جو اس کی سیکرٹری کا رول ادا کر رہی تھی، مختلف ڈائریکٹرز اور پروڈکشن ہاؤس کے مالکان سے بات کر رہی تھی جو فرزانہ کو اپنے آنے والے ڈرامے کے OST یا فلم کے آئٹم سانگ کے لیے ہائر کرنا چاہتے تھے۔ خانم فرزانہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک گانا لاکھوں روپے کے عوض بک کر رہی تھی۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، بلکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ اس رات بڑی دیر تک خانم ہاؤس میں جشن کا سا سما رہا تھا۔ فرزانہ کو دلہن کی طرح محبت، عقیدت اور پذیرائی مل رہی تھی۔ ہر کوئی اس پر نثار تھا۔ سالوں بعد اس لڑکی کی بدولت خانم ہاؤس کی تقدیر بدل رہی تھی۔ ساری خوشیاں ایک طرف، لیکن خانم کے دل میں ایک خوف تھا جو اسے اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا۔ کسی چھوٹے سے پرندے کو پروان چڑھانے کے بعد ایک ہی ڈر پالنے والے کو پریشان کرتا ہے کہ کہیں پنچھی آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے پر نہ تولنے لگے اور اپنے مالک کو چھوڑ کر لمبی اڑان نہ بھر لے۔ یہ بات خانم اچھی طرح جانتی تھی کہ اصل فن پرندے کو پروان چڑھانا نہیں، بلکہ اسے اپنا پابند بنانا ہے۔ سو اس نے اپنا سالوں پرانا حربہ آزمانے کی آج کوشش کی۔ رات کو جب پورا خانم ہاؤس سو رہا تھا، وہ دبے پاؤں ہاتھ میں تعویذ لیے فرزانہ کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اندر سے آتی فرزانہ کی آواز سن کر خانم کے پاؤں زمین سے چپک گئے تھے۔ میں تم سے ناراض ہوں زر، تم مجھے کانسرٹ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مانا کہ میں وہاں اکیلی نہیں تھی، مگر بتاؤ تمہارے علاوہ میرا وہاں تھا کون؟ فرزانہ نہ جانے کس سے بات کر رہی تھی۔ خانم حیران رہ گئی۔ خیر کچھ بھی ہو، آئندہ اگر ایسا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس بار تو خانم کو فرزانہ کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ اس نے فرحانہ کے کمرے میں جھانکا تو وہ اپنے بستر پر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ دوبارہ فرزانہ کے کمرے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس بار اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اب کہہ رہی تھی، تم میرا حوصلہ تو تھے ہی، اب میری آواز بن گئے ہو۔ اس بار تو خانم سے بالکل صبر نہ ہوا۔ فرزانہ کی آواز پر اس نے شروع سے اپنا حق سمجھا تھا۔ اب فرزانہ بھلا اپنی آواز میں کسی کو شراکت دار بنانے لگی تھی۔ خانم کے دل میں وسوسوں کا بسیرا ہوا۔
اس بار اس سے رہا نہ گیا، لہٰذا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور فرزانہ بیڈ پر بیٹھی تھی، جبکہ زرتاج جن اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ خانم ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ رک سکی تھی۔ وہ بھاگنے کے لیے پلٹی تو اسی دوران فرزانہ نے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ کمرے میں اب ہر طرف روشنی تھی اور زرتاج کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ کیا ہوا ہے خانم جی؟ رات کی اس پہر سب خیر تو ہے؟ فرزانہ نے اس سے پوچھا تو خانم نے 2 لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور ہاتھ میں پکڑے تعویذ کو مٹھی میں دبا لیا۔ کوئی بات نہیں ہے فرزانہ، وہ میں کہنے آئی تھی کہ صبح جلدی تیار ہو جانا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ فرزانہ زرتاج کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ فرزانہ کی شہرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سب پر فرزانہ کا جادو چل گیا تھا۔ اس کے ناز و انداز پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اسے بیرون ملک شو کرنے کے لیے جانا تھا۔ فرحانہ بیٹی کو اونچی اڑان بھرتا دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے عجیب ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہی تھی، جبکہ فرزانہ اتنے بڑے شو کے بلاوے پر اپنی تیاریوں میں گم تھی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو صرف زرتاج کی، جس سے ملے بغیر وہ ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ خانم فرزانہ کے ساتھ جانے کے لیے تیاریوں میں لگ گئی۔ فرزانہ نے جب یہ دیکھا تو صاف کہہ دیا، میں اپنی امی کو ساتھ لے کر جاؤں گی خانم جی، آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیاری نہ کریں۔ خانم کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے ایک اونچی عمارت سے نیچے دھکا دے دیا ہو۔ اسے اپنی بے حد بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ خانم ہاؤس میں آج تک کسی نے اس کی بات نہیں ٹالی تھی، یہ جرت کی بھی تو کس نے؟ فرزانہ جو اس کے سامنے پل کر جوان ہوئی تھی اور اس کی گود میں کھیلی تھی، اس کے اشاروں پر اپنی پوری زندگی گزارتی آئی تھی، جس کی زندگی کا ہر فیصلہ خانم نے بڑے دھڑلے اور حق سے کیا تھا۔ اگر اس رات خانم نے فرزانہ کے کمرے میں زرتاج کو نہ دیکھا ہوتا تو ضرور وہ کچھ نہ کچھ بولتی۔ اس کے بھیانک چہرے کو وہ اب تک نہ بھول سکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب فرزانہ کے سامنے ایک وفادار غلام کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی۔ وہ بے بسی سے فرحانہ کو بیٹی کے ساتھ جاتا دیکھتی رہی۔ شہرت اور دولت اوڑھنا بچھونا تھی، سو فرزانہ کو ایسا محسوس ہوتا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں اس کے دامن میں ہیں۔ دبئی میں وہ خوب گھومی اور اپنے مزاج کے مطابق ماڈرن دوست بھی بنا لیے تھے۔ فرحانہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ فرزانہ کو اب اپنی زندگی میں کسی طرح کی بھی مداخلت پسند نہیں، سو وہ ہر معاملے میں خاموش رہتی، اور اس نے شروع سے ہی خانم کی اجارہ داری دیکھی تھی، سو اسے بالکل عادت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی جگہ اپنا فیصلہ صادر کرتی۔ فرزانہ نے آن لائن اپنے لیے ایک خوبصورت اپارٹمنٹ خرید لیا تھا۔ خانم کو جب فرحانہ نے فون پر یہ خبر سنائی تو وہ چپ رہ گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ فرزانہ پر ہاتھ ڈالنا اب اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جناتی طاقت موجود ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہ کر اس کی ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے ساتھ طاقت بھی بڑھاتی ہے۔ خانم کے پاس سوائے صبر کرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اپنے عروج کو زوال کی طرف بڑھتا دیکھتی صبر کے گھونٹ بھرنے لگی۔ پاکستان ایئرپورٹ پر جہاز سے اترنے کے بعد چلتے ہوئے فرزانہ نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جس کا لمس محسوس کر کے فرحانہ کو تحفظ کا احساس ہو رہا تھا، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بیٹی کے رشتے کی صورت میں اس نے اپنی زندگی کا ہر خوبصورت رشتہ پا لیا ہو۔ فرزانہ ماں کی سوچوں سے بے خبر ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی وقت ایک فقیر مشکل سے چل کر ان کے پاس رکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ فرحانہ کے سامنے پھیلا دیا۔ فرحانہ نے نظر اٹھا کر اس فقیر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ فہیم تھا۔ چلیے امی، دیر ہو رہی ہے، فرزانہ نے ماں کو رکتے دیکھ کر پیچھے مڑ کر کہا تو فقیر کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ فرحانہ نے فہیم کی آنکھوں میں شناسائی دیکھ لی تھی۔ اسے پہچاننے کے بعد فہیم کی آنکھوں میں شرمندگی اور پچھتاوے کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر فرزانہ کے اندر تک ٹھنڈ اتر گئی۔
فرزانہ فقیر کو دیکھ کر اپنی جینس کے پاکٹ میں پیسے تلاش کرنے لگی تو فرحانہ نے اسے دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، اسے کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے لوگوں کو لوٹنا، پھر چاہے وہ کسی کا حق مارے یا پھر بھیک مانگے۔ اس کا سخت انداز اور تیز آواز فہیم سے چھپی نہ رہ سکی تھی، جبکہ فرزانہ ماں کو اس انداز میں بولتا دیکھ کر حیران سی آگے بڑھ گئی۔ فہیم نے تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر فرحانہ کو اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خوبصورت کار میں مطمئن بیٹھا دیکھ کر سوچا تھا کہ کسی انسان کے بارے میں برا چاہنے والا خود ہی اس مقام تک جا پہنچتا ہے جس دولت کو اس نے فرحانہ سے چھین لیا تھا، زیادہ عرصے تک اس کے ساتھ نہ رہ سکی تھی۔ ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ کسی انسان سے لقمہ تو چھینا جا سکتا ہے مگر اس کا نصیب نہیں۔ فرحانہ اور فرزانہ اس وقت یہی مثال پیش کر رہی تھی۔ فہیم نے اپنی لاٹھی کو آگے بڑھایا اور اپنی دکھتی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے چل پڑا۔ فرحانہ نے اپنے جدید طرز اور خوبصورت اپارٹمنٹ میں ماں کے ساتھ پہلا قدم رکھا تو فرحانہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس نے بیٹی کو گلے لگایا اور بولی، میں آج بہت خوش ہوں بیٹا، تمہاری کامیابی نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں تمہارے کام سے خوش نہیں تھی مگر میں سمجھ گئی ہوں فرزانہ، دنیا میں انسان کو سمجھوتا کر کے ہی جینا پڑتا ہے۔ میں نے بھی تمہارے پیشے اور تمہارے شوق سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا فرزانہ، حتیٰ کہ باپ تک۔ اب میرا فرض بنتا ہے کہ تمہاری خوشی میں خوش رہوں اور ہر اس چیز کو دل سے قبول کروں جسے تم پسند کرتی ہو۔ فرحانہ اپنی بات مکمل کر کے مسکرائی اور اس نے فرزانہ کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور بولی، میری پیاری امی، آپ دنیا کی سب سے اچھی امی ہیں۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تھا اور دنیا کو عقل و فہم کی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا تھا تو سب سے پہلے مجھے یہی بات سمجھ آئی تھی کہ آپ خانم کے گھر میں بالکل خوش نہیں ہیں۔ حالات کی ستم ظریفی تھی یا شاید بدقسمتی کہہ لیں کہ آپ نے ایک عرصہ وہاں گزارا، مگر دل میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کے لیے ایک الگ گھر بناؤں گی۔ آج میرا یہ خواب پورا ہو گیا ہے۔ میں خوش ہوں امی۔ فرزانہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے تھے۔ اسے دیکھ کر فرحانہ بھی رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کو روتے دیکھ کر ہنس پڑیں اور فرحانہ بولی، رونے سے پیٹ نہیں بھرنے والا پیاری بیٹی، جاؤ اور جا کر کھانے کے لیے کچھ آرڈر کرو۔ فرزانہ اٹھ کر اپنا فون بیگ سے نکالنے لگی۔ وہ پورا مہینہ ان دونوں کا نئے گھر کو سیٹ کرنے اور سامان خریدنے میں گزر گیا تھا۔ فرحانہ کی دوستی علاقے کی معزز اور امیر خواتین سے ہو گئی تھی جنہیں اس نے یہی بتایا تھا کہ فرزانہ کا باپ مر چکا ہے اور وہ بیوہ عورت ہے۔ پورا دن کام کرنے کے بعد فرزانہ بہت تھک گئی تھی۔ بہت دن ہو گئے تھے اس کی زرتاش سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی اسے سوچتی تھی وہ حاضر ہو جاتا تھا۔ پچھلے دنوں اتنی مصروفیت رہی کہ اسے زرتاج کو سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ مجھے بھول گئی ہو فرزی، وہ اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا تو فرزانہ مسکرائی اور بولی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا زر، فرزانہ کبھی تمہیں بھول کر بھی نہیں بھلا سکتی۔ یہ سن کر زرتاج کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دل سے مسکرایا۔ وہ دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ فرزانہ کو نیند کے جھونکے آنے لگی تو زرتاج اسے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ فرزانہ گھر آ کر ماں کے ساتھ ہی ڈنر کرتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ماں پورا دن اس کے انتظار میں لمحہ لمحہ گن کر گزارتی ہے۔ اس وقت بھی وہ گھر آئی تو بھوک سے برا حال تھا۔ فرحانہ نے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ اس کے آتے ہی ملازمہ نے ٹیبل سیٹ کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح کھانا لاجواب تھا۔ کھانے کے بعد دونوں ماں بیٹی ضرور تھوڑی باتیں کرتی تھیں۔ آج فرحانہ خاموش تھی، جیسے وہ کہنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کر رہی ہو۔ آخرکار کچھ سوچ بچار کے بعد وہ بول پڑی، آج مسز افضل آئی تھی، اپنے بیٹے سجاد کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ لڑکا ایئر فورس میں ہے اور بہت اچھی فطرت کا مالک ہے۔ کئی بار میں اسے دیکھ چکی ہوں، بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے بیٹا؟ میں پھر مسز افضل کو کیا جواب دوں؟ ماں کی بات سن کر فرزانہ کا چہرہ تاریک سا ہو گیا تھا۔ اس کا سفید چہرہ دیکھ کر فرحانہ کا دل مٹھی میں آ گیا، مگر اگلے ہی پل فرزانہ بولی، امی آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، اتنا کافی ہے۔ آگے آپ کو جو مناسب لگتا ہے وہی کریں، مجھے آپ کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں ہوگا۔
فرزانہ کی بات سن کر فرحانہ نے اسے گلے لگا لیا۔ شوبز کی دنیا میں قدم رکھنے کے باوجود اس کی بیٹی اتنی فرما بردار نکلی تھی، اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دنوں بعد ایک چھوٹی سی تقریب میں فرزانہ کو سجاد کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ فرحانہ بہت خوش تھی۔ اس نے خانم کو بھی مدعو کیا تھا، جس کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں میں پھیلی پریشانی دیکھ کر فرحانہ کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ خانم ہاؤس کی خانم دولت حاصل کرنے کے تمام ہتھیار کھو چکی ہے۔ فرزانہ رات کو بڑی دیر سے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے دوستوں نے ہلہ گلہ کیا تو رات تک جاری رہا۔ زرتاج کمرے میں بے تاب سا ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ یہ اچھا نہیں ہوا فرضی، وہ غصے سے بولا تو فرزانہ اس کے قریب آئی اور بولی، کیا ٹھیک نہیں ہوا زرتاج؟ یہ پہن کر مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا ٹھیک نہیں ہوا؟ زرتاج نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں کے سامنے انگوٹھی لے جا کر کہا۔ فرزانہ کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر وہ نظر جھکا کر مضبوط لہجے میں بولی، یہ سب ضروری تھا زرتاج، انسان اور جنات کا ملاپ ممکن نہیں ہے، لاکھ محبت سہی لیکن ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مانا مجھے تم سے محبت ہے لیکن میں جدید دور کی ایک سمجھدار لڑکی ہوں، مجھے جذباتیت اور حقیقت میں فرق کرنا بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ محبت اپنی جگہ اور حقیقت اپنی جگہ، سب سے بڑھ کر میری ماں کے حقوق، ان کی خوشیاں میرے لیے زیادہ اہم ہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ میں اپنی زندگی کو اس انداز میں گزاروں جس طرح کے مجھے گزارنی چاہیے۔ فرزانہ نے دل کڑا کر کے یہ الفاظ تو کہہ دیے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو صاف چمک رہے تھے جو زرتاج کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکے تھے۔ وہ بولا، تم بہت اچھی لڑکی ہو فرزانہ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آج تم نے میرا دل جیت لیا ہے، حالانکہ میں کئی سال سے تمہاری محبت میں گرفتار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دکھ بھرے انداز میں اپنی ہی بات پر ہنس دیا اور پھر بولا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں تمہارے فیصلے کی قدر کرتا ہوں اور تمہاری خوشیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا۔ یہ تم اپنے پاس رکھ لو، اس گلاب کے اوپر اگر کبھی تمہارے آنسو کا ایک قطرہ بھی گرا تو میں اسی وقت حاضر ہو جاؤں گا اور تمہاری تنہائی اور دکھ کو دور کر دوں گا، تو جب کبھی تم پریشان ہو تو مجھے ضرور یاد کر لینا۔ یہ کہہ کر زرتاج نے اپنی جیب سے ایک گلاب کا پھول نکال کر فرزانہ کی طرف بڑھایا تو دکھتے دل کے ساتھ اس نے گلاب کا پھول تھام لیا۔ اس کی خوشبو بہت دل فریب تھی، پورا کمرہ مہک اٹھا تھا۔ زرتاج اسے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا تو فرزانہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ اتوار کے دن فرزانہ کام نہیں کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق دن گزارتی تھی۔ اس نے پورٹ سے اپنی کار نکالی اور سڑکوں پر بے وجہ دوڑانے لگی۔ جب دن ڈھلنے لگا اور اسے تھکن سی محسوس ہونے لگی تو اس کا رخ قبرستان کی طرف ہوا۔ قبرستان میں آ کر پہلے اس نے فاتحہ پڑھی اور پھر ایک کونے میں جا کر چھوٹا سا گڑھا کرنے لگی۔ آنسو تواتر سے بہتے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ گڑھا کرنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے زرتاج کا دیا ہوا گلاب نکالا اور گڑھے کے اندر رکھ کر اسے مٹی سے بھر دیا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ بہت دیر تک صدمے کی سی کیفیت میں وہیں بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس نے ہلکی آواز میں اپنا گایا ہوا گانا چلایا، محبت دفنا کر چلے ہیں، یوں سر جھکا کر چلے ہیں۔ اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ فرزانہ اپنے 3 بچوں اور شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد ہی اس نے گانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اپنا سارا وقت اپنے بچوں اور گھر کے لیے گزارنا چاہتی ہے۔ فرحانہ اپنی سمجھدار سی بیٹی کو دیکھ کر دل سے اس کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ فرزانہ خوش رہتی ہے اور کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے بہت زیادہ ہنستی ہے، جیسے اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب بھی وہ کبھی کبھی گہری نیند سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ جب کبھی بہت زیادہ اداس ہوتی ہے تو قبرستان چلی جاتی ہے، جہاں موجود ایک چھوٹی سی قبر اسے اپنی محبت کی یاد دلاتی ہے، جسے وہ محبت کی قبر کہتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔